بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق میں جملہ فعلیہ کے اندر مرکبات ناقصہ کے استعمال کے متعلق پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں مرکبات ناقصہ کے جو چار مرکب ہیں، مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب اضافی، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مفعول بنتے ہیں، کبھی فاعل بنتے ہیں، اور مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنتا ہے۔ آج کے ہم سبق میں فعل ماضی کے میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، فعل ماضی کے اندر زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی بات کو مزید، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کے متعلق پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ان لگ جاتا ہے، یعنی کہ ان، انڈیڈ، بے شک، اور لام تاکید کا لگ جاتا ہے، اور شروع میں قسم لگ جاتی ہے۔ تو آج ہم فعل ماضی میں تاکید کے متعلق پڑھیں گے۔ فعل ماضی میں تاکید کا پہلا طریقہ جی، فعل ماضی سے پہلے قد کا اضافہ کریں گے جی۔ فعل ماضی کا جو فعل ہے، صیغہ ہے، اس سے پہلے قد لگے گا جی۔ قد اس کا مطلب جو ہوتا ہے تحقیق کبھی پایا جاتا ہے، کبھی اس کا مطلب ہم یقیناً کرتے ہیں، اور البتہ بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو اگر آسان ترین مطلب کیا جائے تو یقیناً بھی آسان ہے، البتہ اور تحقیق یہ قرآن مجید میں عام طور پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرانی اردو کے والے ہیں۔ یقیناً کر سکتے ہیں، اور لیکن اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ مگر اس کو آسان کرنے کے لیے ہم اس کا معنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والا کریں گے۔ ٹینس میں جب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والا کیا کہ والا معنی کیا ہوتا ہے اردو کے اندر؟ چکا ہے، یعنی وہ کھا چکا ہے، وہ جا چکا ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ پرفیکٹ والا معنی کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ لفظ دیکھیں جی، ذہبہ، یہ لفظ ہے ذہبہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ذہبہ جو لفظ ہے یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زور پیدا کرنا ہے تو اس کے شروع میں قد لگ جائے گا، مطلب ہو جائے گا قد ذہبہ۔ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قد کا اضافہ شروع میں کریں گے تو مطلب ہو جائے گا قد ذہبہ، وہ جا چکا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی اتنی مشکل نہیں، آسان سی بات ہے کہ تاکید کے لیے شروع میں قد لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال دیکھتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی سورہ مریم کے اندر دعا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد مانگ رہے تھے، تو اولاد مانگتے مانگتے زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ قد بلغت من الکبر عتیہ، من الکبر عتیہ کو آپ چھوڑ دیں، ہم نے فی الحال صرف قد بلغت پڑھیں گے، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ قد بلغت، بلغت بتائیں جی کون سا صیغہ ہے؟ بلغت، فعلت، ذہبت، نصرت، سیکنڈ لاسٹ صیغہ جی، متکلم والا، فرسٹ پرسن والا جی۔ میں بلغت، میں نے میں پہنچا، اس کا فاعل ہے میں، یہ تو ضمیر، اس کے اندر آنا نکل آئے گا، اس کا فاعل میں پہنچا۔ قد لگے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر عتیہ، یعنی میں اچھے بھلے بڑھاپے کو یا اللہ پہنچ چکا ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیتے دیتے کہا ہے کہ میں نے تو پہلے آپ کو پیدا کیا ہے، اب دوبارہ میرے لیے پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے دلیل کے طور پہ کہا وہ قد خلقتک، قد کو فی الحال چھوڑ دیں، خلقتک، اس میں خلقتو، بلغتو، خلقتو بلغتو ایک ہی چیز ہے۔ خلقتو سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی کہ متکلم کا واحد والا صیغہ ہے، ذہبتو والا۔ خلقتو میں نے پیدا کیا، کا یہ مفعول بن رہا ہے، کاف ضمیر یہاں پہ مفعول ہے، آپ کو، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو قد کا مطلب لگ جائے گا تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی کہ میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں، یعنی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں دیتے دیتے کہا قد خلقتک، میں آپ کو بھی تو پہلے پیدا کر چکا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو پیدا کیا اس طرح آپ کا بیٹا پیدا کر دوں گا۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ سن چکا ہے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ،
کہ اللہ سن چکا ہے۔ لیکن جی دوسرا طریقہ، اس سے زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو تو قد کے شروع میں لام آ جائے گی، یعنی کہ قد ذہابہ تھا تو اس کے شروع میں اس سے زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو تو شروع میں لام لگا دیں گے۔ لیں جی، لقد ذہابہ، یقیناً جا چکا ہے، یقیناً وہ جا چکا ہے، ذہابہ وہ گیا، لقد یقیناً وہ جا چکا ہے۔ یہاں پہ ایک قانون ہے، یہ بات یاد رکھیں، جب لقد آتا ہے تو اکثر طور پر لقد سے پہلے قسم ہوتی ہے، کبھی وہ مذکور ہوتی ہے یعنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ محذوف ہوتی ہے، کبھی محذوف یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ لقد ہوگا تو اس سے پہلے واللہ ضرور ہوگا، یعنی اللہ کی قسم، واو حرف جار، اللہ مجرور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اللہ کی قسم وہ یقیناً وہ جا چکا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال دیکھتے ہیں، مشہور ہے سورہ تین، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ لیں جی، والتین وہ قسمی ہے، حرف جار ہے، والتینی، تین کہتے ہیں انجیر کو، یعنی تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، والزیتون اور زیتون کی قسم ہے، یہ وہ قسمی ہے، والزیتون زیتون کی قسم ہے۔ لیں جی تیسری قسم، دو قسمیں ہو گئی، تیسری وطور سینین، اور سینین پہاڑ کی قسم ہے، سینین کے پہاڑ کی قسم ہے۔ سینین جی جگہ کا نام ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ زبر آئی ہے، وگرنہ یہ حالت جر میں ہے۔ وطور سینین، اور سینین کے پہاڑ کی قسم ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، البلد الامین، لیں جی البلد موصوف، الامین اس کی صفت ہے، موصوف صفت مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی یہ سارا بن جائے گا ہاذا کے لیے اشارہ، مشارن لے سوری، یہ بن جائے گا مشارن الیہ، اور ہاذا اشارہ بن جائے گا، اشارہ مشارن علیہ جو ہے یہ پھر مجرور بن جائے گا واو کے لیے، قسم، اور قسم امن والے شہر کی، ٹھیک ہے جی، سوری اس امن والے شہر کی۔ دیکھیں پہلی قسم زیتون، تین کی، انجیر کی، زیتون کی قسم، سینین کے پہاڑ کی قسم، امن والے شہر، اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھا کے کیا بات اللہ کرنا چاہتے ہیں، لکھیں جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد، آگے جی تاکید آ گئی ہے، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، خلقنا لاسٹ والا سیگا جی، سب سے لاسٹ والا، ہم نے پیدا کیا، جمع متکلم، یقیناً ہم پیدا کیا ہم نے انسان کو، کیا پیدا کیا انسان کو جی، فی احسن تقویم، انسان یہ اس کا بن جائے گا مفعول بن جائے گا، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے جی، احسانی، فی حرف جار، احسانی مجرور، تقویم، تقویم جی، تقویم، لیں جی، جی احسن موصوف ہے اور تقویم صفت ہے، موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی، مرکب توصیفی فی حرف جال کے لیے مجرور بن جائے گا جی، جار مجرور مل کر متعلق بن جائیں گے جی خلقنا کے، مرکب جاری ہے نا، تو مرکب جاری جو ہے وہ جملہ فعلی متعلق بنتا ہے خلقنا کے لیے، لیکن جی جار مجرور متعلق بن جائے خلقنا،
یقیناً ضرور ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا نہیں۔ تو یہ اللہ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد پیدا کیا۔ آپ یہاں کہہ رہے ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی اللہ نے زیتون اور انجیر کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ پھر جی یہاں دیکھیں جی، یہ اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم، طور سینا کی قسم یعنی موسیٰ علیہ السلام والے۔ تو یہاں سے غور کرنے سے مفسرین کہتے ہیں، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہوں کی قسم نہیں اٹھائی ہے یا یہ کھانے والی چیزوں کی قسم نہیں اٹھائی ہے، بلکہ لوگوں کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھیں حاضل بلد الامین، مکہ شہر میں کون سی ایسی شخصیت ہے جو مکہ شہر کے ساتھ منسوب ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے طور سینا، طور پہاڑ، تو یہ جی موسیٰ علیہ السلام کی قسم۔ زیتون اور انجیر یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس سے مفسرین کہتے ہیں شام اور فلسطین کا علاقہ اور اس میں پائے جانے والے انبیاء، کیونکہ تمام انبیاء اکثر انبیاء بلکہ اس علاقے میں پائے گئے ہیں، زیادہ تر انبیاء ادھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی ہیں۔ لیں جی، تمام نبیوں کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی قسم، محمد الرسول اللہ کی قسم کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، کہ اگر ہم انسانوں میں اتنی عظیم شخصیات پیدا کی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین مخلوق بھی پھر انسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج یہ پتہ چل گیا، ہم نے آج اس جملہ فعلیہ کے اندر تاکید اور زور کیسے پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا ہے، کہ اس کے لیے قد اور لقد، لیکن جب لقد ہوتا ہے تو اس سے پہلے قسم ہوتی ہے، کبھی یہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو پھر محذوف ضرور ہوتی ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ جملہ فعلیہ کی اور بھی بے شمار ایسی اس کی مثالیں ہیں جس میں لقد آتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کے اندر آتا ہے، اس میں بھی اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، بڑی مشقت کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، بیچارہ مشقت اور تکلیف اور پریشانیوں میں رہتا ہے۔